اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اللہ تعبدوا الا ایاہ شرک کی نفی کرنے کے بعد کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ حکم وارد فرما کر عملی زندگی کا پہلا حکم یہ دیا، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے نیکی کی جائے، والدین سے بھلائی کی جائے، ان سے احسان کیا جائے۔ یہاں کوئی قید اور شرط ہے کہ اچھے اور نیک والدین ہوں تو تب ان سے بھلائی کرو، اور اگر گناہگار قسم کے والدین ہوں تو بھلائی نہ کرو، کوئی شرط ہے؟ نہیں۔ ماں باپ ہی ہیں، خواہ وہ ولی ہیں، خواہ وہ فاسق و فاجر، خواہ وہ متقی پرہیزگار ہیں، خواہ گناہ گار ہیں، وہ عمل ان کا ان کے ساتھ، ان کو اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ مگر اولاد کے لیے ماں باپ میں سے ہر فرد جیسا بھی ہو وہ برابر درجے کی فضیلت رکھتا ہے۔ اگر ایک ولی ماں اور ولی باپ کی خدمت کرنے سے اولاد کو جو اجر ملتا ہے والدین سمجھ کے خدمت کرنے سے، وہی اجر ایک گناہگار والد اور گناہگار والدہ کی خدمت کرنے سے بھی اولاد کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ادب نہ اس کی ولایت کا ہے، نہ اس کے تقویٰ کا ہے، اور نہ یہ بے لحاظی اس کی بدعمالیوں کی ہے۔ یہاں ادب بھی والدین کا ہے، اور بے ادبی ہو رہی ہے تو وہ بھی والدین کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی سیرت و کردار کو نہ دیکھو، وبالوالدین احسانا، چونکہ تمہارے والدین ہیں سو ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاعت اور عبادت کے بعد پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ اب سورہ نساء کا مطالعہ کیجئے، وہاں بھی یہ ترتیب بیان کی۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کبھی بھی شرک کا تصور تک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک کرنے سے بچو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور طاعت، اس کی توحید اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی نفی کا حکم جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے والدین کے حقوق کے بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں پھر اس سے بڑھ کر عملی اہمیت کا حامل اور کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ اور یہاں اس کا بھی ذکر نہیں کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں، والدین بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، نیک متقی ہوں یا گناہگار ہوں، کسی بھی حال میں ہوں والدین والدین ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر بھی شرک کی نفی اور حکم توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا بیان کیا۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہی حکم اور یہی ترتیب بنی اسرائیل کے لیے تھی، یعنی یہ وہ حکم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے یہ حکم اسی ترتیب کے ساتھ قائم چلا آیا ہے۔ ہر نبی کی امت کے لیے یہ حکم تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ تھا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یعنی بنی اسرائیل کی امتوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ سنو خبردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا تمہاری بندگی کی زمین کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سوا تمہاری عبادت اور پرستش کے حقدار اور کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ کی اس توحید پر عمل کرنے کے بعد، اس کی عبادت کرنے کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ والدین سے احسان کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، بھلائی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک